مارگو تتلی کا پیچھا کرتے ہوئے ایک دھوپ والی دوپہر جنگل میں گھومتی رہی۔ جب وہ ایک تالاب کے قریب چٹان سے دوسرے چٹان کو چھلانگ لگا رہی تھی تو اس نے ایک نرم کراہٹ سنی۔ نیچے دیکھا تو اسے ایک چھوٹا سا سبز مینڈک نظر آیا۔ ہیلو، مارگو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مینڈک نے پلک جھپکتے ہوئے حیرت سے جواب دیا، ہیلو، میرا نام مینڈک ہے۔ مارگو نے ہانپ لیا، اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ اس نے جادوئی مخلوق سے ٹھوکر کھائی ہے۔ فروگی نے وضاحت کی، میں بات کر سکتا ہوں کیونکہ میں ایک خفیہ دنیا سے تعلق رکھتا ہوں۔ اگر آپ کسی جستجو میں میری مدد کرتے ہیں تو میں آپ کو حیرت کا مظاہرہ کر سکتا ہوں جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پرجوش مارگو نے بے تابی سے اس کی مدد کرنے پر اتفاق کیا۔ مارگو ایک پرانے بلوط کے درخت کی طرف کھدی ہوئی دروازے کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ میری دنیا کا پورٹل ہے، فروگی نے کراہتے ہوئے کہا۔ وہ درخت کے اندر داخل ہوئے جو روشنی سے چمکتا تھا، اور جلد ہی اپنے آپ کو ایک جادوئی جنگل میں پایا جو بات کرنے والے جانوروں، چمکتی ہوئی ندیوں اور ایسے درختوں سے بھرا ہوا تھا جو رازوں کی سرگوشی کرتے تھے۔ جب وہ جادوئی سرزمین سے گزر رہے تھے تو وہ ایک وسیع، بہتے دریا کے پار پہنچے۔ فروگی نے وضاحت کی، یہ کہانیوں کا دریا ہے۔ اس میں تمام مخلوقات کے خواب اور کہانیاں ہیں۔ ہمیں اپنی تلاش کو مکمل کرنے کے لیے گولڈن للی کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو اس کی سطح پر تیرتی ہے۔ اچانک ایک خوبصورت ہرن ان کے قریب آیا۔ دھاروں سے بچو، اس نے خبردار کیا۔ صرف خالص دل ہی گولڈن للی کو تلاش کر سکتا ہے۔ اس کا اعتماد جیتنے کے لیے اب اسے کہانی سنائی۔ مارگو اور فروگی نے نظروں کا تبادلہ کیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کوئی عام سفر نہیں ہوگا۔ مارگو دریا کے کنارے بیٹھی سوچتی رہی۔ پھر اس نے ہمت کے بارے میں ایک کہانی سنانی شروع کی، ایک بہادر پرندے کی کہانی جو طوفانوں میں سے اپنے کھوئے ہوئے خاندان کو ڈھونڈنے کے لیے اڑ گیا۔ دریا کی لہر سن کر گویا ہوئی اور اچانک دور سے ایک چمکتی ہوئی روشنی نمودار ہوئی۔ چمکتی ہوئی روشنی کی طرف جاتے ہوئے مارگو اور فروگی کا سامنا چنچل گلہریوں کے ایک گروپ سے ہوا۔ وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگ لگاتے ہوئے راستہ روکتے اور ہنستے رہے۔ آپ صرف تب ہی گزر سکتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی مضحکہ خیز کہانی سنائیں، ایک گلہری نے چھیڑا۔ مارگو نے اپنا سر کھجایا اور جلدی سے ایک اناڑی خرگوش کے بارے میں ایک احمقانہ کہانی لے کر آئی جس نے گلہریوں کو اتنی زور سے ہنسایا کہ انہوں نے اسے اور فروگی کو جاری رہنے دیا۔ وہ دریا کے چمکتے ہوئے مقام پر پہنچے۔ پانی پر تیرتی سنہری للی تھی۔ مارگو محتاط انداز میں آگے بڑھی، اس کے دل کی دوڑ۔ اس نے نرمی سے ایک اور کہانی کو آہستہ سے سرگوشی کی، اس بار مہربانی کے بارے میں۔ ایک مینڈک اور ایک لڑکی ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے۔ للی کھل گئی جس میں اندر ایک چمکتے موتی کا انکشاف ہوا۔ فخر کے ساتھ پھنسے ہوئے موتی کو تھامے ہوئے فروگی اچانک چمکنے لگا۔ یہ موتی میری حقیقی آواز رکھتا ہے، اس نے وضاحت کی۔ بہت پہلے جب میں نے وعدہ توڑا تو میں نے اسے کھو دیا۔ اب کی وجہ سے میں اسے دوبارہ حاصل کر سکتا ہوں۔ وہ مارگو نے حیرت سے دیکھا جب فروگی کی کرخت آواز ہموار اور واضح ہو گئی۔ فروگی کی آواز بحال ہونے پر پورے جنگل نے جشن منایا۔ ہرن، گلہری اور دوسرے جانور خوشی کے گیت گاتے ہوئے آس پاس جمع ہو گئے۔ مارگو نے اپنے تعلق کا احساس محسوس کیا، یہ جان کر کہ اس نے ان کی جادوئی دنیا میں فرق پیدا کر دیا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا، فروگی نے مارگو کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے نہ صرف میری آواز کو دوبارہ حاصل کرنے میں میری مدد کی ہے بلکہ اس دنیا کو کہانیوں کی طاقت کو بھی یاد دلایا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو میری ضرورت ہوگی میں حاضر ہوں گا۔ وہ مارگو مسکرا، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی دوستی خاص ہے۔ مارگو پورٹل سے پیچھے ہٹی اور خود کو دوبارہ تالاب کے پاس پایا۔ جنگل عام لگ رہا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ جادو ابھی باقی ہے۔ اس کے دل میں اس نے کہانیاں اور مہم جوئی کا وعدہ ابھی باقی تھا۔ وقتایا فوقتا اسے ایک نرم کرک سنائی دیتی تھی اور وہ جانتی تھی کہ فروگی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔